باپ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ کلینک میں بیٹھے ہی میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک درمیانی عمر کے شخص مسلسل میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو اپنی سے بڑی عمر کے شخص کے احترام میں تھوڑا سا مسکرایا اور سلام میں پہل کر دی۔ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، کافی عرصے سے اسی کام سے منسلک ہوں۔ آپ کے سوٹ کا کپڑا بہت ہی اعلیٰ قسم کا بنا ہوا ہے۔ میں اسی پر غور کر رہا تھا۔ جواباً میں تھوڑا مسکرایا اور شکریہ بولنے کے بعد بتایا کہ یہ سوٹ میرے ابو جی کے دوست نے ان کی ریٹائرمنٹ کی تقریب پر انہیں بطور تحفہ دیا تھا۔ ابو جی نے یہ سوٹ مجھے یہ کہتے ہوئے دے دیا ہے کہ میرے پاس کافی سوٹ ہیں، یہ تم اپنے لیے سلوا لو۔ میں نے جب جواب میں انہیں کہا کہ ابو جی یہ آپ پر بہت پیارا لگے گا تو انہوں نے سوٹ کا ایک نقص نکالا کہ یہ تھوڑا وزنی ہے، مجھے پہننے میں تنگی ہوگی، یہ میری طرف سے تمہارا ہوا۔ میری بات سننے کے بعد وہ آدمی مسکرائے اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی لاتے ہوئے بولے، باپ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ بولے کہ میرے ابو بھی ایسے ہی تھے، لیکن اس کا احساس تب ہوا جب میں خود باپ بنا کہ صرف میرے ابو ہی نہیں، ہر باپ ہی ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ابو کی جوانی بہت ہی خوبصورت تھی، ہر طرح کے فیشن اور ہر طرح کے کپڑے پہننے والے تھے، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا انہیں نہایت ہی سادہ لوح انسان پایا جو عید پر بھی نیا جوتا، نیا کپڑا لینے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ امی چپکے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی سوٹ بنوا لیتیں۔ پھر بولے، جب سے میں خود باپ بنا ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھی ویسا بن گیا ہوں۔ مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھلا کر اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ان کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میرے ابو کی جوانی کی تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ بھی بہت ہی فیشن کرنے والے، نئے سے نئے کپڑوں کے شوقین تھے، مگر جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا ہے نہایت ہی سادہ طبیعت والے ہیں، جیسے وہ تصویروں والے شخص کوئی اور ہی ہوں۔